آج جس بات پر شیعہ سنی کا اتفاق ہوا اس کو اجماع کہتے ہیں، یا جس پر صحابہ کرام کا اتفاق. اجماع تو قیامت تک میرے بھائی جاری رہے گا، ہر زمانے میں اجماع ہوتا رہتا ہے. ظاہر ہے اجماع تو بعد کے معاملات کے اوپر ہوتا ہے نا، پرانے جو معاملات ہیں وہ تو سیٹل ہیں. یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا. مثلا اس دور میں بہت بڑا اجماع قادیانیوں کے کفر کے اوپر ہوا ہے. کیا فرض جماعت کے بعد اجتماعی دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے؟ جی اگر وسیلہ اور توسل کے طور پر کبھی کبھار آپ امام سے کہیں کہ آپ دعا کروا دیں وہ تو درست ہے، لیکن پرماننٹلی کرنا یہ تو خود حنفی بھی مانتے ہیں کوئی ثابت نہیں. کہتے ہیں علماء نے جاری کیا ہے امت سے دعا اٹھنا چاہے، اور دعا بچاندے امت سے سنت وظائف اٹھ کے جڑے ایسے لکھے تھے گرین. ہاں کیونکہ جب بدعت داخل ہوتی ہے تو پھر سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اگر ہر فرقہ کے امام کی امامت میں نماز ہو جاتی ہے تو قبر کو سجدہ کرنے اور ان سے مانگنے والے کے پیچھے کیسے نماز ہوگی جو شرک کرتا ہے؟ جی کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پہلے آپ اس کو کافر ڈکلیئر کریں، جڑیں بڑھو کافر کو، پھر اگلی کریں گے. اور اگر آپ کہتے نہیں ہے مسلمان ہے تو اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اس کے پیچھے نماز ہوگی. ایک پوری ڈاکٹرن ہے. شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ انگلینڈ میں بھی کافی سلفی ہیں جن کے دماغ میں یہ غبار ہے اور وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھو. تو اس ویڈیو کا میں نے انگلش سب ٹائٹل بھی کروایا تھا، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز. تسی شرک والے کہہ رہے ہو نا، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول امام کعبہ اور مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی ہے. ہاں انہوں نے بھی اینک دا ذرا دھیان کرو نا. ہاں اپنے کنویں جیتے نا انہوں دنیا سمجھ کے بیٹھو. ہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں دوسرے کہ گستاخ رسول نجدی کعبے کا امام اور مسجد نبی کا امام، اس کے پیچھے کیسے نماز ہو جاتی ہے جو گستاخ رسول ہے. تو پھر وہابی کے کہتے ہیں نہیں وہ گستاخ رسول نہیں، سرکار وہ بھی کہتے ہیں مشرک نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، صرف ان کی اصلاح کی کوشش کریں. میرا بھائی 2018 میں جب ریورٹ ہوا تو وہ بھی آہستہ آہستہ دین حق پر آ گیا، لیکن اچانک نومبر میں اس کی فات ہوگی. اب اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کرے. موج لگ گئی ہے جی، جنت میں پہنچ گیا، آپ کو اور کیا چاہیے. ہاں اس نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ابھی، جو سسرالی رشتوں کی، ماں باپ سے تکلیف نہیں ملی، بیوی سے تکلیف نہیں ملی، بچوں کی مشقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹی عمر میں اپنے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے ایک دفعہ بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تو یہ سارے کے سارے حالات و واقعات جو ہیں دنیا کے، وہ تو باقاعدہ قرآن میں آیا ہے، حدیث مسلم شریف کے اندر، کہ جنتی تو جنت میں ڈسکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی ہم تک جلدی جلدی پہنچاؤ. ہوتے تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تسی اپنی فکر کرو. علی بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں رحمت کا مفہوم سمجھا دیں. جی سمجھایا ہوا نا، اللہ کی رحمت سے دھوکا. یہ وہ کلپ ہے کہ ایک پاکستان لیول کے موٹیویشنل سپیکر چھپ چھپا کے مجھے ملنے آئے تھے. اس دن نا وہ میں ان کے ساتھ مصروف رہا، بعد میں نے دیکھا کوئی 8-10 مسڈ کال آئی ہوئی طارق جمیل صاحب کی. مجھے کہتے ہیں میں نے ابھی نا موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے تمہارا وہ کلپ دیکھا ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکا. وہ سارا میں نے طارق جمیل صاحب کے خلاف ہی کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا لو جی مجھے ڈانٹیں. کہتے ہیں نہیں باتیں تم نے ٹھیک کی ہیں لیکن یار میں نہیں اس طرح بول سکتا، میری طبیعت ذرا اور طرح کی ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو نا یہی ہے، واقعی قرآن یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے یار میں اس لیے نہیں کرتا، پھر لوگ دور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے دیکھیں ان موضوعات پہ بات کر کے پوری امت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، خواہ اپنے ساتھ کیا ہو یا اپنے مخالفین میں کیا ہو، ادھر بھی ایک جگہ جمع کر دیا ہے. جو ٹاپک لوگ کہتے تھے کہ اس سے فتنہ کھڑا ہوگا، ہم نے فتنہ ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ ہمارا صرف ایک ڈر تھا کہ سچ بولیں گے تو لوگ دور ہوں گے. دفاع ہو جائیں جی، دور ہو جائیں، ہمارا کیا لینا دینا. اگر بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء بھی اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو، تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ تو آپ کیوں اپنی مجموعوں کی فکر میں رہتے ہیں کہ مجمع اکٹھے کرنے ہیں؟ بھاڑ میں گئے مجمع. آپ دیکھیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اپنے پیغمبروں پہ، وہ آپ نے امت تک پہنچانا ہے بس.